ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، خطیب اسلام مولانا قاری حنیف یوسف صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد ناصر میر صاحب ساکوں اپنے مخصوص انداز نصیحت فرما چکن، اللہ سونا عمل دی توفیق بخشے۔ آج دا دعوت افطار پروگرام جنہ دوستاں نے بڑے ذوق نال، شوق نال، اخلاص نال ترتیب دیتے، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سارے دوستاں دی یہ دعوت اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ سونا انہاں دے نیک ارادے پورے فرماوے۔ یہ نمہار جڑے گزردے پہن، یہ بڑے قیمتی نمہار ہیں، بڑے عظیم نمہار ہیں، بڑے عظمت والے دین ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزے کا نمہار ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا تعارف کیا ہے؟ روزہ آدھے کیا کیا؟ این چیز کی اساں سارے مسلمان تقریباً ناواقف ہیں الا من رحم۔ کچھ مسلمان ہیں جنہاں کو پتہ ہے بھی روزہ کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو سانسو تو کو کی میں پتہ ہے مولوی صاحب؟ میں کو یہ پتہ ہے جو سارا دین جڑے والے میں لوگوں کو کھندا پیندا دے دا، میں کو پتہ لگ ویندے بھئی انہیں کو روزے دا تعارف کوئی نہیں۔ اگر انہیں کو روزے دا تعارف ہوئے یا روزے دا پتہ ہوئے یا تو ایک کڑا ہی روزیاں دے نمہارے ہیں دین دا کھامن پیمن کوئی نہ ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت ماہ رمضان ایک بندے شراب چا پیتی روزے دی حالت یعنی روزے دے نمہاران، روزے دی حالت نا مطلب روزے دے نمہاران دین دا
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کو سلوایا تے سلوا کے وہ 80 کوڑے مارے 80 کوڑے مار کے والوں کو جلا وطن کر دیتا مدینے میں چو کڑ چھوڑیا ملک شام دی طرف روانہ کر دیتا کہ تو ایسا بدبخت ہے کہ تو مدینے جراہن دے قابل ہی گئے جنہیں لوگوں کو روزے دا پتہ ہوندے نا او گڈی والی کار تے کھوتے والی کار تے ڈنگرے تے جانور والی کار دیوار کو ڈیندار روزیاں چ کھندے پیندے نہیں انہیں دے وچ حیا آویندی ہے کیونکہ انہیں کو روزے دا پتہ ہوندا انہیں دے اندر غیرت آویندی ہے کیونکہ روزے دا انہیں کو پتہ ہوندا اسا جتنا بھی لوگ روزہ کھور ہیں سب روزے دا پتہ کہیں نہیں ان دی وجہ یہ ہے کہ اسا روزے کو جان دے کہیں روزے دا سا کو تعارف کہیں اگر سا کو تعارف سمجھ آ بنجے تو کیا ہی بات ہے جنہیں لوگوں کو روزے دے تعارف دا پتہ ہے وہ کیا کرنے ہیں اجا 6 مہینے ماہ رمضان کی رہندے ہونے نا وہ اللہ دی بارگاہ دعائیں کرنے ہیں اللہ سے یہاں موت برہا کے موت آمنی ہے ساری دلی دعا ہے ساکو رمضان پامن کی پہلے موت نہ دیویں رمضان تک جیندہ رکھیں تاکہ ایسا رمضان دا فیض حاصل کر سکو اے ہر روزہ ساکو تو روزہ دا پتہ ہی کہہ رہی وال جڑے والے رمضان گزر بنیا والو دعا کرنے رہے بندے 6 مہینے تک جو یا اللہ سارے روزیں دی محنت قبول فرما امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی سونی بات لکھی ہے کہ اگر بندہ قبر ایسے جڑا پوچھ گئے مردہ میت ایکو اللہ تعالیٰ آکے دسا تری دل دی خواہش کیا ہے اے میت ہے نا جڑا مردہ قبر اس پہ تھی اے آکسی اللہ سیاں میری حقہ خواہش ہے میں کو زندگی ہے جنا ماہ رمضان دا ایک نمہار نصیب کر یعنی اتنا روزے دی اہمیت ساکو تو پتہ کہیں نہیں ساکو تو تعارف ہی کہیں بدبخت ہے ایسا رمضان بھی گزرتا پہ لیکن ایسا اللہ کو نہ منائے سے نہ راضی کیتے سے نہ قریب تھے نہ نیڑے تھے میں تو کو دسینا کہ روزہ کیا ہے روزے دا تعارف دسینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر نفلی روزہ رکھے یعنی سوار دا روزہ رکھے یا خمیس دا روزہ رکھے یا ایام بیس دے روزے رکھے یا رمضان دے علاوہ کوئی بھی روزہ رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھے فرضی روزے دی بات نہیں جیڑا نفلی روزہ رکھے اللہ پاک کوئی بندے دا نفلی روزہ ہیں جا پسندن دے اللہ پاک کوئی دا نفلی روزہ ہیں جا پسندن دے اللہ پاک کو نفلی روزے دی برکت نال 70 سال دے سفر جتنا جہنم دی بھاگ کے دور فرما لیں دے یہ روزہ یہ کیا ہے سارے میرے نوجوان بھرا چاچے بزرگ بیٹھے ہو روزہ سمجھو یہ روزہ ہے بندہ ایتھوں کے کراچی بنجے تے 12-14 گھنٹے لگ سفر بھی پڑا کیا خیال ہے مزید اگتے بنجو سعودیہ بنجو کتنا لگ سی آج کل جہاز دا دور ہے زیادہ تو زیادہ 8 گھنٹے لگ سن 6 گھنٹے لگ سن جہاز تے اگر تو سموں بنجو تے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کتنا سفر ہے یعنی بہت دور ہے نا سعودی والا بندہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھے اللہ وہ بندے کو دور کر دیں دے پرے کر دیں دے جہنم دی بھاگ ہیں اللہ سے یہاں کتنا پرے کر دیں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اتنا سفر لگ دے اتنا سفر لگ دے اتنا سفر لگ دے کہ 70 سال دا عرصہ لگ لیں دے اتنی دور اللہ بھیجنے دے کیڑے بندے کو جڑا نفلی روزہ رکھے تے جڑا بندہ فردی روزہ رکھے ہوندہ کیا ثواب ہو سی یہ تو نفلی رکھے سی روزہ سمجھو روزہ نوجوان بزرگ سارے
نبی علیہ السلام ہر سوار دا روزہ رکھ دیان، آپ ہر خمیس دا روزہ رکھ دیان۔ آپ کے پوچھا گئے، آپ نے فرمایا میں سوار ہی واسطے روزہ رکھنا کیونکہ سوار لڑی میں پیدا کیتا گیا، شکرانے دے طور دے روزہ رکھنا، خمیس ہی واسطے روزہ رکھنا، فرشتے نام اعمال ہر خمیس اثر دی نماز دے ٹائم اللہ دی بارگاہ پیش کرنا، بندے دی ہفتے دی پراگریس، بندے دا ہفتے دا کھاتا، بندے دا ہفتے دا معاملہ، بندے دی ہفتے دی پراگریس تے ذمہ داری، ہر خمیس شام دے ٹائم اللہ دی بارگاہ فرشتے پیش کرنا۔ اچھا اللہ دے نبی روزہ کیوں رکھی ودے ہونے ہو؟ آپ نے فرمائے بیعت اللہ دے جڑے ویلے میدان نام اعمال پیش کیتا بنے اولے میں آمنا دلال روزے نالوں ادھے دیکھو ذرا، ادھے دیکھو کتنی پیاری بات ہے، روزہ اتنی پیاری بات ہے۔ جڑے نوجوان جنہیں نوجوان ہے نکاح دی شادی علی اجاں تک کوئی سبب نہ پیا بندا ہوئے تے ہوئے جوان شریعت کیا دیئے، میرے نبی کریم نے فرمائی نہ پوچھائیدہ ہے روزے رکھن، کیونکہ روزے رکھن دے نال آنکھیں چہیا آندے، روزے رکھن دے نال ایمان غیرت اندیے، روزے رکھن دے نال دامن پاک تھینے، روزے رکھن دے نال سوچا صاف تھین، روزے رکھن دے نال پلیتی دور تھی دیئے، روزے رکھن دے نال خباثت ختم تھی دیئے۔ اللہ دے پاک نبی نے روزے دی بات سمجھائیے، آپ نے فرمائے جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھے اللہ کریم دی بارگاہ اللہ کو 70 سال دے سفر جتنا جہنم دی بات دور کر نہیں کو روزہ دینا۔ اگلی بات سن ذرا، فردی روزے دے جڑے ویلے ثواب دی باری آئیے، ماہ رمضان دا مہینہ آئیے، اللہ دے بندے روزہ رکھیا ہوئے تے ٹاکی چھوڑی ودے، اپنے کام چھوڑی ودے، اپنی دکان چھوڑی ودے، بس یہ مہینہ اللہ دے ناتے وقت کی تھی ودے، رمضان دا روزہ رکھی ودے، جڑے ویلے روزے دے ثواب دے لکھن دیواری آئیے، فرشتے نام اعمال چاچاتے، فرشتے پنسل چاچاتی ہے، یہ روزے دا ثواب لکھن پائے گئے نا، حاجی دے حج دا ثواب فرشتے لکھ دینا، نمازی دی نماز دا ثواب فرشتے لکھ دینا، سخی دی سخاوت دا ثواب فرشتے لکھ دینا، جڑے ویلے روزے دے ثواب دے لکھن دیواری آندی ہے، اللہ پاک فرمے دے فرشتے ہو جی پروردگار، اللہ پاک فرمے دے تُسا روزے دا ثواب نہیں لکھنا۔ بھائی جان میرے دیکھو پیارے بھائی جان، مٹھے بھائی جان، سونے بھائی جان، پپو بھائی جان، تو آپ کو توارے حسن تے ناز ہو سی لیکن قرآن تے حدیث دے حسن دا مقابلہ نہیں سے کر سکتے۔ ٹھیک ہے تُسا مصروف ہو سو، منت تھپی بیٹھے ہو سو، بھی ایسا آئے بیٹھے ہو تے اپنا فائدہ ہی وے، نہ ہو سو تے اپنا نقصان ہی وے، مالی دا کم پانی لامن مشکاں بھر بھر پاوے، اگو مرضی میرے مالک دی رنگ لاوے یا نہ لاوے، اللہ دا کام ہے۔ بڑے لوگ ہیں روڈ بھریے پہن، وستیاں بھریاں پہن، اللہ نے تو کچھ چونے تے سمجھو روزہ ہونا کیا ہے۔ اے جڑا بدبخت نماز نہیں پڑھدا اصلی کو نماز دا پتہ کہے نہیں، اے جڑا استطاعت دے باوجود حاج تے نہیں ویندا کو حاج دا پتہ کہے نہیں، جڑا روزہ نہیں رکھدا کو روزے دا پتہ کہے نہیں، اے ڈنگر ہے جانور ہے، اے بے حیا ہے، کو روزے دا تعارف ہی کہے نہیں۔ میں تے کو دسنا روزہ کیا ہوتا ہے؟ نفلی روزہ بندہ رکھے تے 70 سال جتنا جہنم کے دور، تو آدھے وچوں کہیں ایک میرے بھرا کوئی اے روزہ سمجھ آ گیا، میری تقریر سجائیے میں کو اللہ تے یقین ہے، تو آدھی مرضی توجہ کرو نہ کرو، کرے سو اپنا فائدہ ہی ہے، نہ کرے سو توجہ اپنا گھاٹا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے لے فرضی روزے دیواری آوے دیکھنا میرے پیارے بھائی میرے دیکھنا میری آنکھیں چاک پاؤں، اشاریاں دا بھی بڑا عمل دخل ہوں دے بات سمجھانے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے فرضی روزے دا ثواب لکھ دے پہ ہونا نا، پروردگار دی طرف اعلان ہو دے
فرشتے ہو قلم روک دیو نام اعمال دا بند کر دیو اللہ سیاں کیا اینا روزہ تے کو پسند نہیں آیا کیا روزے دا ثواب نہیں لکھنا اللہ فرمے دے لکھنا ضرور ہے لیکن توڑے نام اعمال توڑے رجسٹر اتنا ورکی جرات کہنی کہ روزے دار دے روزے دا ثواب درج ہو سکے توڑے کلمے اتنا سیاہی کہنی کہ روزے دار دا روزہ دا ثواب لکھی جا سکے اے فرشتے ہو توڑے ہتھیں جتنی طاقت کہنی کہ تسا میرے روزے دار دے روزے دا ثواب لے کر سکو قلم بند کر دیو رجسٹر بند کر دیو اللہ سیاں صفحہ خالی کھڑا راوے نام اعمال چنگانا لگ سی روزے آلے صفحے تے لکھنا کیا ہے اللہ پاک اعلان فرمے دے فرشتے ہو ہکا عبارت لکھ چھوڑو اگو ورمائے جانا میرا کم جانے اللہ سے یہاں کڑی عبارت لکھنی ہے اللہ فرمے دے عید روزے آلے خانے میں نام اعمال دے سفید تو سا لکھ رہو السلام بولی وَأَنَا أَجَزِي بِهِ یہ عبارت لکھ رہو عبارت دا تیڑی بولیے ترجمہ کرا عبارت دا مطلب کیا ہے جیڑی روزے دار دے فرضی روزے دار دے روزے دے ثواب لکھائی نہیں ہے روزے دار دے بدلے لکھائی گئی ہے اللہ پاک نے عبارت لکھوائی ہے تے عبارت دا مطلب ہے تیڑی بولیے جلسا مطلب ہے روزے دار جانے تے اللہ جانے یہ روزہ ہے یہ دیکھ چاچا جی زکاة بندہ دے میں ثواب فرشتے ہو لکھو حج بندہ کرے اللہ دے فرشتے ہو لکھو ثواب نماز بندہ پڑھے اللہ دے فرشتے ہو لکھو ثواب ہر نیکی دا ثواب فرشتے لکھ دے پہل جیڑے ویلے واری آئیے روزے دی اللہ فرمے دے رہاں ہو توڑے کلمے جرت نہیں توڑے ہتھیں طاقت نہیں قیامت نہیں ہو سی میں جانا تے روزے دار جانے شکل دا کالا کیوں نہیں غریب کیوں نہیں وڈا کیوں نہیں چھوٹا کیوں نہیں پھٹے ہویا چولا کیوں نہیں پاتی ودا اے بھامے ذمہ ہے بھامے بڑھڑا ہے بھامے جوان ہے بھامے مرد ہے بھامے عورت ہے اے جانے تے میں جانا یا اللہ کیا کرے سے اللہ فرمے دے بکا رہ گئے تسا رہ گئے ایدے میدے چھ درد رہ گئے پیاس کے نڈھال تھی آودہ رہ گئے لوگ ہی کتانے مرے دیں لوگ ہی جنال جھیڑے لے دیں لوگ ہی کو برا بھلا دیں زمان تے تالے رہ گئے کنے کو بند کی تھی رہ گئے اللہ دے میرا معاملہ ہے انہیں ذریعہ کاری کہنا آئی لہذا رہنے ہو روزے دا ثواب میں آپ اپنے ہتھے نال عطا کرے چاچا جی کو روزہ دینا جیڑے عمل دی جزا اللہ آپ نے سیو کو روزہ دینا تو سا مزاق سمجھی ہوئی ہے یہ دیکھو ذرا تھوڑا میرے دیکھو ہاں تے میں بڑا سرچ کیتے محترم قاری حنیف صاحب قاری آصف میر صاحب موجود ہیں باقی پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہو میں بڑی حدیثیں تے توجہ کی تھی جو اللہ سے آخر جزا دے سی کیا تھوڑا جا غور کرو اللہ نے جزا دیونی ہے پہلی بات ذہن چ رکھو اللہ نے جزا دیونی ہے اپنی شان دے مطابق دیونی ہے جنہیں اللہ دی شان اچھی ہے اللہ نے روزے دار دی جزا بھی اچھی دیونی ہے تو کیڑی جزا میں کچھ سمجھ آئیے جڑے ملے اللہ پاک نے جنت دا فیصلہ کرنے سارے لوگ اللہ دی جنت جوڑ گئے ہو سن نمازی جنت روزے دار جنت حاجی جنت سخی جنت ساری دنیا جنت گئی کھڑی ہے قرآن پڑھنا جنت گئے کھڑے دودھ دیا نہرین شہد دیا نہرین ماکھی دیا نہرین شراب دیا نہرین انارن حورو گلمان انگورن تمیوہ جاتن اللہ نے جنت جو سونے دے محال بڑھایا ہے جتا سر درد نہیں ہونا جتا کوسا تے برہ نہیں ہونا جتا بخار نہیں ہونا جتا ندلہ تے زخام نہیں ہونا جتا کھنگار تے کھنگ تے کھانسی نہیں ہونی اللہ پاک نے جتا مٹھے پا ختم کر لے ہونے جو بن جوانی ہونی ہے اتھا اللہ نے اعلان کرنے فرشتے ہوئی میں کرو جڑے روزے دار
انہاں کو میں اللہ دی بارگاہ میرے سامنے گھندا ہوئی دا کاٹھ بنا کے روزے دار آ گئے تاس برداشت کرنا لے آ گئے بھوک برداشت کرنا لے آ گئے اکھاں نیویاں کرنا لے آ گئے ہتھیں دے اوتے تالے لاونا لے آ گئے کنے تے پردے پاونا لے آ گئے سارا نہیں اللہ کو مناون دے چکر جان کہنے نمازاں پہ پڑھ دے کہنے سجدے پہ کریں دے کہنے تلاوتاں پہ کریں دے کہنے قیام اللیل پہ کریں دے کہنے اللہ دی بارگاہ چروں دے ہوئے نظر پہ آن دے اللہ فرمے دے فرشتے ہو یہ روزے دارے کو شہر دیاں نہرہ لے وہاں شہر دیاں نہرہ بینے دا بدلہ نہیں بڑھ جاؤں میں اللہ روزے دارے کو دودھ دیاں نہرہ لے وہاں دودھ دیاں نہرہ بینا دے روزے دا بدلہ نہیں بڑھ جاؤں میں اللہ انہاں کو سونے دے محل دے وہاں سونے دے محل بینے دا بدلہ نہیں بڑھ دے یا اللہ انہیں روزے دارے دے روزے دا بدلہ کیا ہے اللہ پاک فرمے دے فرشتے ہو انہیں کو سامنے میرے جمع کرو میری رحمت دے پردے ہٹاؤ جاؤ میں روزے دارے کو روزے دی وجہ تو اپنے نورانی چہرے دا دیدار کر ایک روزہ دن کیا بات ہے کہ جرے نکم میں لوگ ہیں اللہ دی قسم تھوڑا ہوتے تھی ہو ساتھی بھائی جان تکلیف کرو ہوتے تھی ہو تھوڑا تو سہیں قریب تھی ہو پچھلے ساتھی بھائی منیو بھائی اپنی جگہ قریب تھی ہو جگہ پر کرو جزاکم اللہ کرو تو پتہ ہے ہر سال سارے براد دعوت افطار پرام کریں نا ٹائم نہ لائے کرو ذوق شوق نہ لائے کرو کوئی قرآن جانڈو چلائے تا سن کے انسو دے گھاٹا کہیں نہیں ریچ کتے دی بھیڑی 5 بجے شروع تھی ونی ہوں جی تو 2 بجے اٹھا گئے بیٹھے ہونے کچھ تھی دے نماز دیواری آوے افطاری دیواری آوے تقریر دیواری آوے جمعہ دیواری آوے پرام دیواری آوے پوچھ دیں ودے مولی صاحب جمعہ دی نماز کس ٹائم کھڑی کرے سو اے ساری حالت بھائی جان سا کو روزے دا پتہ ہی واسطے کہنی اسا جمعہ کرے نہیں پڑھے اسا تقریرہ کرے نہیں سنیا اسا دین کرے نہیں پڑھیا سا کو مٹی پتہ ہے بھی روزے دا کتنا ثواب ہے اسا والا آپے سا کو روزہ بخار نظر سی روزہ سارے واسطے مصیبت ہو سی اے روزہ اللہ پاک فرمائے سی میری رحمت دے پردے ہٹا رہے ہو میں اللہ پاک اپنے چہرے دا دیدار کروینا روزے داریں دے روزے دی جزا میں اللہ دا دیدار روزے داریں دے روزے دی جزا میں اللہ دے چہرے دا دیدار ایک روزہ دے ذرا غور کر روزہ کیڑی شہدان آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے سارا دین جیڑا بندہ بکھا تسارا وے سجے کبے نہ دکھائے میرو دکھائے میں بات بڑی قیمتی بیٹا کرے ہوں تیری مرضی منے نہ منے لیکن توجہ کرنا تیری ذمہ داری ہے اللہ پہ تیرے دل دی دنیا تبدیل فرما دے سی اللہ دے پاک نبی فرمائے روزے دار فجر گزاریے ظہر تو پہلے اللہ ٹائم گزاریے ظہر پڑھیے ظہر دے بعد اللہ ٹائم گزاریے عصر پڑھیے عصر دے بعد اللہ ٹائم گزاریے مغرب دے قریب دا وقت ہے دسترخوان لائے سی کھجور سامنے رکھیے پانی سامنے رکھے سی افطاری دا ارادہ کرنے لگے وضو کر کے آیا بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ والوں اعلان تھی دے اللہ والوں اعلان تھی دے میرے فرشتے اے مزدور ہے اے مستری ہے اے مناظم ہے اے نوکر ہے اے خان ہے اے سردار ہے اے غریب ہے امیر ہے اے ان افطاری دے قریب بیٹھا ہے اے اپنی جھولی پھیلا کے ہاتھ چا کے آنج بہا کے زبان ہلا کے جیڑی دعا چا کرے میں اللہ دا اعلان ہے میں اللہ انہی کوئی دعا رد نہ کر ایکو کیا آدم روزہ ایکو کیا آدم بولو تو سن چاہندے ہو اللہ تو جان دعاواں قبول کرے چاہندے ہو روزے رکھو جیڑا روزے دار ہوئے اللہ ان دی دعا رد نہیں کریں گا نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کریں گا اللہ پاک پیو ماں دی دعا رد نہیں کریں گا اللہ دے نبی فرمائے دعوت الصائم روزے دار دی دعا بھی اللہ رد نہیں کریں گا یہ روزہ ہے اے روزہ ہے اے
مسافر روزے دار کوئے اگلی بات سن کلیجہ ٹھر پوسا اللہ دے پاک نبی فرمائے ہاتھ چاچ نسی تے زبان ہلائی ہلامن پہ گئے سارا دی بکا جو میدا خالی جو اس منہ وچوں ہواڑا نکلن پہ گئے عجیب جی ہواڑان نالالے بندے باہن گوارا نے کریں دے اللہ دے پاک نبی کریم نے فرمائے اللہ پاک اعلان فرمائے دے فرشتے ہو روزے دار دے منہ دی ہوار میں اللہ پاک کو اتنی پیاری پہ لگ دی ہے اتنی پیاری میں کوئی جنت دی کستوری بھی نہیں لگ دی جتنا روزے دار دے منہ دی ہوار پیاری پہ لگ دی یہ کو کیا آدم سارے علاؤ چھوٹے بچے میرے بال پیارے پیارے مٹھے بال تو ساں چوپ کرو ذرا وڈیاں گولا وانڈو ہاں یہ کو کیا آدم وڈے علاؤ وڈے چھوٹے نہیں علاؤ میں کو پتہ ہے کڈو آواز ڈھیر تورا مقابلہ کر رہے ہیں پجا جنال پوہ جنال دے دیں کری تو ساں چوپ کرو بھئی پوہ دی قبلے آ جنال پوچھ دے ہاں بھئی یہ کو کیا آدم چاس نہیں آئی چاچا آمد آواز کہہ نہیں پجا دیں کو میں گزارش پیا کرے نا اللہ تو آکوں جین دیں دنیا آخرت دیاں ساریاں بھنایا نصیب کرے آکھو آمیں یہ کو کیا آدن اور تو ساں دسو بھائی جان کیا آدن روزہ ماں نمبر گھن گئے ہو بھئی تو ساں شاباش نمبر ساریاں آئے جڑے آئے بیٹھے ہو کوئی پشتے نہ راسی جڑا آیا بیٹھے دین سنن اللہ دی قسم ہے اللہ کو مونجھا واپس اللہ کو خالی واپس نہیں بھیجے نا ایک روزہ دن ایک کیا دن ایک کیا دن اور ڈسندے کو روزہ کیا ہے قیامت دا دی لگا کھڑے نفس و نفسی دا عالم اللہ کریم نے فرمائے بندے کو اپنا پیو ماں سنیانا تے تیار نہیں بندے کو اپنی اولاد سنیانا تے تیار نہیں رب دا قرآن گواہی نے دے یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی وصاحبتہی و بنی اللہ پاک نے قرآن دے بے مقام دے فرمائے لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا میں تیرا پیو ماں لگ دا نا سینا بھولے کھڑے ہو میں تو آپ کو نہیں سنیانا دا میں تیری اولاد لگنا نا سینا بھولے کھڑے ہو میری کوئی اولاد کہنا آئی بھئی میں تیرا شوہر نا 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 میرا کوئی شوہر کہنا میں تیرا بھرا لگنا کہنا صحیح میرا کوئی بھرا کہنا جسم تے کپڑے کہنی سورج سوا نیزے دے برابر ہے زمین تانبے علی کارگار میں بندہ پکھرو پانی تھی اگڑے تے پسینے چے بڑھا کھڑے دساں تے کو روزہ کیا ہو دے دساں روزہ کیا ہو دے بڑکدہ کھڑے بڑکدہ آئی ہیں ہرڑے بڑکدہ کھڑے پیر نہیں رکھ سکتا چیندے رکھ دے پکھرو پانی ہے اللہ اپنے عرش والی کرسی تے مستوی ہے اللہ کریم کو آواز اندی ہے تھوڑی دیر دے بعد آواز آئی ہے اللہ دے کون اللہ سیاں میں روزہ پیا لینا یہ جڑا بندہ پکھرو پانی تھی آکھڑے اے میرا حیا کرنا میری وجہ تو کہیں کو مندہ نہ کردہ میری وجہ تو نشہ نہ کرنا میری وجہ تو روٹی پانی دے نیڑے نہ بینا اللہ سیاں میں تیرا روزہ اے میں کو پیار کرنا لا مسلمان آج پکھر پانی تھی آکھڑا ہوئے میں روزہ برداشت نہیں کرنا اللہ سیاں میری سفارش قبول فرما سادے یار کو اپنے عرش دی چھان نصیب فرما ایک روزہ آدم روزہ وکیل بھی وکیل روزہ وکیل آج دا کیس ہوئے سادا کوئی جھیڑے دا کوئی زمین دا کوئی دیوانی دا کوئی بھیڑ بھرا دا تے ایسا وکیل کو دیسی گھی ہوئی وائنے دیں باہمیں آپ مرچیں جو روٹی پسا کے کھاؤں اوکو لینے ہیں ساریا خدمتہ کرنے سکی بھیڑ دی عید کہن سے گی دی پٹواری تے وکیل دی عید تیار ہے کیا خیال ہے پٹواری پیو ماں جو تھی آنا سی اصل تے ہوں دی اولاد ہیں ایسا سادہ پیو ماں گیا چھٹی تے
یہ تو میں گھر کھانگ کھانگ ذلیل کی تھی بہنا اصل دا پیو ماں سارا پٹواری ہے کل کو تاکہ بننا ساکو گھر اڑانے چکو جنا آکھے تاکہ کل ساکو بھیڑ دی زمین تے قبضہ کرنے چسا دی حمایت کرے اے وکیل روزہ وکیل اللہ دے ہوئے قیامت علی میرے سامنے نبی ہیں کہ نہیں اللہ سگنا اتھا روزہ علی نہ کھڑا ہو سی کیوں نہ آج دوسرا روزے نہیں قدر کرو تاکہ روزہ قیامت علی تھوڑے حق کے تھوڑا کیس لڑے روزے دا حیاء کیوں نہیں کریں دے جڑا قیامت علی سارے کیس دا وکیل ہے یقول الصوم اللہ سے ہمیں روزہ مہربانی کر اے بندہ ہی میں تھیوے نہیں تھی سکتا اللہ فرمے سی روزہ تیری ادھی سوارش قبول ہے لیکن ادھی قبول کہنی چلو ٹھیک ہے ایک کو پگھر پسینے کے بچے نے عرش بھی چھا دے دیں اجائی میں تھوڑی دیری گزری ہو سی ایک بھی آواز آئی ہے یقول القرآن اللہ دا قرآن کھڑ لگ گئے اے پروردگار روزے دی من کی دیوے سارا دیئے مسلمان روزے نال رہدا رات دا مسلح تے کھڑ وینا تے میں قرآن دیا تلاوتاں سن رہا تے قرآن دیا تلاوتاں کرنا سارا یار پکڑو پانی تھی وے کھڑا سارا محبت دا کیا فائدہ ہے اللہ سیاں ساری سفارش بھی قبول فرما اللہ فرمے سی قرآن میں تیری سفارش قبول کرنا روزے دی بھی مننا تیری بھی مننا جے تو علی لاج رکھی اس تے کیا یاد کرے سو میں اللہ اعلان بھی کرنا ایکو گرمی تے پکڑ کے بچا کے میں اللہ ایکو اپنی جنتا وارث بھی آوڑا ایکو روزہ آدن کیا آدن ٹائم قریبے تا دو گالی بیاں سونے چاہتا دو گالی سنو چاہ ذرا آ گئے ہو بائے گئے ہو تو انشاءاللہ بد نصیب تھی کہ کہنا ویسو میرا یقین ہے نیت اگر خالص ہو یہ روزہ سمجھے ہی کہنا اسا کیک ماری ہوئی ہے ایک حصہ رمضان دا گزاری بیٹھے ہیں دوجے حصے دے گزرنے چا دیر نہیں لگنی تے تریجے حصے چا عید دی تیاری ہے چا گزر وینے تریجہ حصہ یاد رکھیں اے رمضان دے روزے اجانی ہارا ولا پتہ ہے نصیب تھیں یا نہیں تھیں سجے کھبے نظر مارو سارے کئی سجن ہن وسیب دے جنہیں پچھلے سال سارے کٹھے ہن رمضان این سال نظر نہیں اندے اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے اے روزہ ہے نفلی رکھو تے 70 سال جتنا جہنم تو دور ہے اگر روزہ رکھو نفلی اللہ دعا رد نہیں کرے گا اگر روزہ رکھو جا تے اللہ پاک منہ علی ہوار کستوری کی نے بھی زیادہ پسند کرے دے اے روزہ ہے جندی جزائے چا اللہ اپنا دیدار کروے سی اے روزہ ہے جڑا قیامت علی تیرے بڑے حق کے سفارش کرے سی اگلی گال سن ذرا دیکھو میرے بھائی جان در دیکھو نبی پاک دا فرمان تو یقین ہے منے دے ہو اللہ دے پاک نبی فرمائے میں خواب رٹھے نہیں میں خواب رٹھے نہیں اے میرے نبی پاک دا خواب بھی اے میں کہانی نہیں نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہو دے نبی دا خواب بھی شریعت ہو دے اللہ دے نبی فرمائے میں خواب رٹھے نہیں تو میں رٹھے جہنم دی بھائے چھے تو بندہ پٹھا ٹنگیا ہے اللہ محفوظ رکھے دیکھو میرو کیا تھیا کھڑے پٹھا ٹنگیا کھڑے پٹھا نبی علیہ السلام فرمائے میں جبریل کو لو پوچھے کون بدبخت ہے جڑا جہنم دی بھائے چھے الٹا ٹنگیا کھڑے حضرت جبریل آکھن لگن سونا اے او بدبخت ہے توڑی امتا جائیں سہری کیتی آئی جائیں کھادا پیتا بھی روزہ بھی رکھیا آسی روزہ رکھ کے تروڑ دیتا آسی تو ہوں اللہ نے کو پٹھا کر دیتے اے او بندہ ہے جڑا روزہ رکھ کے تروڑ دیتا آسی ایک بھی روایت چل رہی روزہ رکھیا افطاری کی نے پہلے ای روزہ کھول دیتا ای کو اللہ پاک نے جہنم دی بھائے جو پٹھا کر دیتے اساں جی میں 9-10 بجے 8-9-10 بجے سگریٹ دا سوٹا لگا پیا ہوں دے کوئی بندہ پوچھے جاوے روزہ کہن بھی لاند پاٹ کے کھیل کے آدھے ہیں جی چرخوں روزہ رکھی ودا میں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک روزہ نہ رکھنا روزے دے مقابلے نشہ کرنا بلا روزے دی توہین کرنا زمین نہ کم بے بیا کیا تھی وے پکے فصلے تے می نہ آوے تبیا فصلہ پکے اسائیں ڈا دے ہیں صحیح جو اللہ سب دانے تے ٹکر کھواوے
روزہ رکھنا نہ بلا روزے نال مذاق کرنی. آپ نے فرمایا پٹھا ٹنگیا کھڑا ہا جائے روزہ رکھ کے تروڑ دیتا ہا. میں توارے کے پوچھنا میرے چاچے ہو بزرگو یہ تو اوندا حال ہا پٹھا ٹنگیا کھڑا جائے رکھ کے تروڑ دیتا ہا. اوندا کیا حال ہو سی جڑا منڈو رکھ دا ہی نہیں. اوندا کیا حال ہو سی جڑا منڈو رکھ دا ہی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اوندا حال ہی دسے. آپ نے جڑے ویلے آمین 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 فرمائی آئی تے صحابہ نے پوچھا تے حضرت جبریل دا بارے نبی سی دشا. جبریل آئے آ کر کے آکھے سی اللہ دے نبی اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کرے جڑے بندے دی زندگی چلے پیو ماں بڑھڑے تھین تے اپنے پیو ماں دی خدمت نہ کرے انجے نوجوان کو اللہ تباہ و برباد کرے. آپ نے فرمایا میں آمین آکھیے بلدو جی پوڑی تے پیر رکھیں تے جبریل نے بد دعا کی دیئے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کرے جڑے بندے دے سامنے توڑا نام نامی اس میں گرامی آوے تے توڑے نام تے درود نہ پڑے. تے آپ نے فرمائے میں آمین آکھیے تے تیجے نمبر تے فرمائے جڑے ویلے میں قدم دے ہوتے پوڑی دے ہوتے پیر رکھے میں حضرت جبریل نے کہ اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کرے جڑے بندے دی زندگی روزے تے رمضان آوے اے بندہ رمضان دی قدر نہ کرے اللہ ہی کو تباہ و برباد کرے. ہن تو میری گل اوکھی سن سو کیونکہ ٹائم اوکھا ہے. وہ مرڑے کو آندرا سیانے بندے بیٹھے جبریل بد دعا اپنی مرضی نال کر سکدے اللہ دی مرضی نال کیتی سی تے میرے نبی سے آمین اپنی مرضی نال آکھ سکدن کہندی مرضی نال آکھی نے بھئی جتا آمین اللہ دی مرضی نال تھئی ہوئے بد دعائی اللہ سی آپ کرائی ہوئے تے دسا بندے دا پکا بچ سی دسا بلو او بندہ بچ دے وہ تے گیا وہ تے تباہ تھیا. میں ڈٹھے نہیں ہو جائے بندے تباہ تھے جڑے روزے دا حیا نہیں کریں دے اللہ انہیں کو تباہ و برباد کر رہے دے. بھائی جان یہ روزہ ہے انہیں حیا کرنا چاہیے. یہ سارا وکیل ہے یہ دعا دی قبولیت دا ذریعہ ہے یہ اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے یہ اللہ دی برکت دا ذریعہ ہے عزت دا ذریعہ ہے مغفرت دا ذریعہ ہے. یہ فرض ہے یہ واجب ہے کتب علیکم الصیام. اور آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. لوگو جیڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھے اللہ ان دے صاحب کا سارے گناہ معاف کرنے دے. سارے بھنامیں دی دعوت افطار اللہ قبول کرے توڑا چلاون اللہ قبول کرے. قاری محمد حنیف یوسف صاحب نے پروگرام ترتیب دیتے اللہ انہاں دی بھی محنت قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.